الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. يوم يجمعكم ليوم الجمع. خیال کرو، سوچو ان ایام کے آنے سے متعلق، اور یہ توہماتی باتیں نہیں ہیں، یہ حوادث اور حقائق ہیں، مراحل ہیں جو آپ کے راستے پر واقع ہیں. آپ کو کسی شہر جانا ہے تو مسلماً اس راستے پر جتنی بھی بستیاں ہیں، راستے پر درختیں ہیں، راستے پر کیتے اور کلیان ہیں، وہ آپ ان سے ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، وہ آپ کو نظر آتے جائیں گے. اسی طرح قیامت کے مراحل و منازل طے کرتے کرتے یہ مواقع بھی آئیں گے، یہ فرصتیں بھی آئیں گی. یوم یجمعکم، اس دن کا خیال رکھو کہ پوری انسانیت کو، تم سب کو جمع فرمائیں گے. لیوم الجمع، قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے. قیامت تو ہو چکی ہوگی، اب میدان محشر میں اکٹھا کر کے مالک یوم الدین کا منظر ثابت کرنا ہے، تاکہ ابھی سے آپ کی خواب غفلت ٹوٹ جائے اے بنی آدم، اور ہوشیار و بیدار ہو کر ان دن راتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. وہ ایک دن ہوگا کألف سنۃ مما تعدون، کخمسین الف سنہ، 50,000 سال. طویل اور جانکاہ اور تھکا دینے والی صورتحال ہوگی. ذالک یوم التغابن، وہی دن ہوگا اصل خسارہ اور نقصان سامنے آنے کا، کہ کس نے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ کے سامنے دو متاع خرید و فروخت موجود تھے. آپ چاہتے تو جنت خرید سکتے، چاہتے تو جہنم خرید سکتے. اب اگر انسان نے جہنم خرید لی اور جنت کھویا تو اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہوگا.
اور کسی نے جنت خرید کر جہنم کھو دی تو اس سے بڑا نفع اور فائدہ کیا ہوگا؟ برن ذالک یوم التغابن، وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور وہی دن ہوگا اصل خسارہ سامنے آنے کی۔ تو وہاں جو منفعت یا نقصانات میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے وہ ہمارے وہیں کے کیے درے کی بنیاد پر نہیں آئیں گے کہ مرنے کے بعد ہم نے کیا کیا نہیں کیا، قبر میں ہم نے کیا میدان محشر میں ہم نے کیا، وہ نہیں، وہ نفع اور نقص کی باتیں نہیں ہوں گی، یہ ہوں گی وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو انسان اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال وہ سب اعمال ہیں جو قرآن اور سنت نے ان کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، یہ ہیں اعمال صالحہ۔ اللہ پر ایمان کے بعد یہ اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باقی اعمال میں ہم نے تمام صفحات کو خالی چھوڑ دی، خالی نہیں ہوں گے۔ دراصل جہاں نماز پڑھنی لکھنی تھی اور نہیں پڑھی تو وہاں نماز نہ پڑھنا لکھ گیا۔ آنکھ اور کان اور زبان کی صحیح استعمال والے اعمال کی تعداد لکھی گئی تھی کہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اوکے اوکے اوکے، یہ نہیں کیے تو ان کے برخلاف جو کرنے تھے وہ لکھے جائیں گے۔ اچھا نہیں ہوا، برا تو ہو جائے گا۔ فرمایا یؤمن باللہ ویعمل صالح، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح اعمال انجام دی۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ رب العزت اس کی چھوٹی موٹی خطائیں کوتاہیاں درگزر فرمائیں گے، ان کو مٹا دیں گے، ان کو حساب میں ہی نہیں لائیں گے۔ آپ نے کوتاہیاں بہت کی، نمازوں میں کوتاہیاں ہو گئی، نماز کے ادائیگی میں، نماز کی دورانیے میں بھی کوتاہی ہوگی، تو آپ اللہ پاک قبول فرمائیں۔ لیکن یاد رکھیے حقوق العباد سے اپنا گردن بند مت کرو۔ اللہ کے بندوں کے حقوق اپنے کندھے پہ نہ رکھو۔ غیبت اور چغل خوری اور بہتان ترازی اور طعن و تشنیع، یہ سب حقوق العباد ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور اگر کسی کے اسی طرح کی حقوق ہم پر ہیں تو مرنے سے پہلے معافی تلافی کریں۔ کسی کے مال ہتھیا لی، کسی کے عزت پر دست درازی کی، کسی کی توہین اور دل آزاری کی، یہ سب گناہوں میں آ جاتے ہیں۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اب اس آدمی نے بہت پایا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ اس کے باغات اور بلڈنگوں کے نیچے انواع و اقسام کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خالدین فیہا، اس خوش اور بابرکت منظر اور ماحول میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اس لیے جب ہمیشہ کے لیے رہیں گے تو ذالک الفوز العظیم، سب سے عظیم کامیابی یہی ہے، ایسی کامیابی کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ نہیں وہ کامیابی بھی ہوتی وہ ہوتی، نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کامیابی کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور بالکل جن لوگوں نے خسارہ کیا، جنت کھویا اور اللہ کی فرمودات کو جھٹلا دیا، یہی لوگ جہنم کے مالک ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہوگی جہنم
کہ آدمی وہاں جا کر بسے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ وہاں آدمی جا کر بسے گا اور بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے. تکلیفوں کی دنیا ہے. اس لیے ابھی بتا دی کہ یوم التغابن کو آنا ہے، تو اس تغابن سے بچنے کے لیے ابھی سے محتاط رہو، ہوشیار رہو، اپنے اعمال کا محاسبہ کر رکھا کرو تاکہ وہاں کی دعائی سے بچ جاؤ. آج کی باتیں اتنی حد تک. اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کہا اور سنا گیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ